أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، شہادت مظلومان حضرت سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں 5 روزہ مجالس میں مقام طہارت اور طاہرہ جو حضرت کا لقب ہے، اس کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آیے تطہیر کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ ترجمہ میں نے ابھی تک اس لیے نہیں کیا کہ میرا مقصد آیت میں ورود سے پہلے مقدمتاً طہارت کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے ذہن میں منتقل کرنا ہے۔ طہارت سے ہماری مراد عام طور پر جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں تو جو معنی یا لغوی اعتبار سے ہمارے ذہن میں بنتے ہیں یا اس سے ذرا سا آگے بڑھ کر فقہ میں جو عام طور پر طہارت کے معنی کیے گئے ہیں اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کا اور روایات کا جب مطالعہ کرتے ہیں معذرت ایک مرتبہ درود پہ بڑے بلند آواز سلام۔
جب ہم مطالعہ کرتے ہیں روایات کا ایک عام آرڈینری تھنکنگ کے ساتھ، تو پھر یقیناً قرآن اور روایات ہمیں وہ ہدایت نہیں کر سکتا جو قرآن کریم کا وعدہ ہے۔ دیکھیے یہ ادعا ہے، یہ دعویٰ ہے قرآن کا۔ ابتدائی ترین آیت قرآن کی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اگر ٹیکنیکلی بات کی جائے تو یہ قرآن کریم کا پہلا جملہ ہے، اس لیے کہ سورہ مبارک ہے فاتحہ مقدمۃ الکتاب یا فاتحۃ الکتاب ہے۔ مقدمہ عام طور پر جزو کتاب حساب، یعنی اس اعتبار سے، یعنی جب کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمہ ہے تو مراد کیا ہوتی ہے کہ کتاب ہے، اس کتاب میں کیا آنا ہے اس کو مقدمتاً بیان کیا، تو اصل کتاب مقدمے کے بعد شروع۔ لہذا سورہ مبارک بقرہ اور جو پہلا آیت جس کو ہم عام طور پہ پہلی آیت کہتے ہیں وہ مشتمل ہے حروف مقطعات پر۔ حروف کا مجموعہ جب تک بامعنی نہ ہو لفظ نہیں کہلاتا۔ حروف جب تک مطلب الف لام میم، ابھی عربی میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے، ایک ہمارے ہاں لفظ علم، البتہ یہ بھی عربی کا ہی ہے۔ عین سے علم ہو تو اس کا مراد، اس سے جو مراد ہوتی ہے وہ ہوتا ہے پرچم، جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں۔ لیکن اگر الف سے علم ہو تو اس کے مراد ہوتا ہے درد، تکلیف۔ لہذا عذاب علیم جس کو کہا گیا ہے وہ عذاب کی کون سی قسم ہوگی؟ جس میں درد زیادہ ہو۔ البتہ یہ موضوع عام طور پر ہمارے ہاں مجلسوں میں بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ فضائل بیان کرتے ہوئے عذاب سے ڈرانا لوگوں کی نظر میں میچ نہیں کرتا۔ فضائل کا خلاصہ یعنی اینڈ فضائل کا اس پر ہونا چاہیے کہ جب اتنے باکمالات لوگوں کو ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر عذاب کی آیات ہمارے لیے ہیں ہی نہیں۔ ہمارا کیا تعلق ہے عذاب سے؟ جبکہ نہ قرآن کی تعلیمات یہ ہیں نہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات یہ ہیں۔ شفاعت کا مفہوم جیسے طہارت کا مفہوم ہے، جیسے توسل، کل میں نے عرض کیا آپ کو، توسل کا مفہوم چونکہ ہم نے غلط لیا ہوا ہے، لہذا ہم توسل سے کیا معنی لیتے ہیں؟ سامان منگانا۔ ہم نے اہل بیت سے توسل اور وسیلہ جس معنی میں سمجھا ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سامان منگانے سے زیادہ اہمیت ہم نے اہل بیت اطہار کو نہیں دی۔ جبکہ اصل توسل کیا ہے؟ اصل توسل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت سے اس طریقے سے متمسک کریں کہ اہل بیت ہمیں یہاں سے اٹھا کر وہاں تک پہنچا دیں۔ اصل توسل کا معنی یہ ہے۔ سامان منگا لینا، حاجتوں کا پورا کروا لینا، یہ توسل کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ لہذا شفاعت کا کانسیپٹ ہی ہم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم دنیا میں جیسے بھی ہیں، نہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، نہ ہمارے اعمال صحیح ہوں، غلطی سے ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے ہوں، ہمارا تو کوئی کارنامہ نہیں ہے نا شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا۔ اب چونکہ پیدا ہو گئے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، لہذا اسی کیفیت کے ساتھ پتہ نہیں ہے ہمیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، نیک اعمال کو صحیح معنی میں انجام دینا یعنی کہ کیا مراد ہے، عقیدے کی بنیاد ہوتی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن چونکہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کوئی خاص پریویلیج ایسی ہو گئی ہے کہ اب ہمارا جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ایمان ہوگا، اہل بیت ہمیں صرف اس وجہ سے جنت میں پہنچا دیں گے کیونکہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ایسی کوئی آیت، کوئی روایت کسی چیز پر دلالت نہیں کرتی۔ میں کم از کم آپ کو اس وجہ سے کہ آپ اگلے سال بھی مجھے بلائیں گے یا دوبارہ مجھے بلانا چاہیں گے، تو میں آپ کو ایک آسان دین پرووائڈ کر کے چلا جاؤں، دو چار آپ کو ایسے فضائل سنا دوں کہ آپ چونکہ آ گئے، فرش ادا پر بیٹھ گئے، مجھ جیسے گناہگار کو آپ نے سن لیا،
تو اب جناب سیدہ یہیں وہ آج کل چل رہا ہے، ایک انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی صاحب نے کنفرم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی دینا. وہ دیکھ کے مجھے یہ خیال آ رہا تھا، میں نے کہا اس بیچارے کو اب خیال آ رہا ہے، ہم تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے لوگوں کو بانٹتے پھر رہے ہیں سرٹیفکیٹ. ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا خدا نے، کبھی قرآن کو، کبھی نہج البلاغہ کو، کبھی اہل بیت اطہار کی احادیث کو پڑھ کر دیکھیں، کوئی جس سے وعدہ ہے وہ متقی ہے. اگر اللہ نے کسی سے وعدہ کیا ہے جنت کا تو وہ متقی ہے. تقوی کے لیے بنیاد ایمان ہے. ایمان کی بنا اسلام پر ہے، اسلام کی بنا خدا کی طرف متوجہ ہونے میں. اب اگر میں اپنی زندگی میں کہیں خدا کو اس طریقے سے رکھتا ہی نہیں ہوں، آغا جان یہ ہمیں اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر میری عزاداری صرف رسم ہے تو ایسی عزاداری مجھے کہیں نہیں لے کر جا سکتی. خدا کے لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بیدار کریں. حضرت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بعض نہج البلاغہ کی چیزیں پڑھتے ہوئے تو واقعی ڈر لگتا ہے. اس لیے ڈر لگتا ہے کہ بعض روایات مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ میں پڑھ دوں تو واقعاً میرے اوپر پابندی لگ جائے گی. یاتی علی الزمان، لوگوں کے اوپر حتماً یہ زمانہ آئے گا جب قرآن صرف خط تک رہ جائے گا، اسلام صرف رسم بن کر رہ جائے گا. اس سے زیادہ خطرناک جملہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا مساجد کو بنانے والے اور اس میں رہنے والے بدترین لوگ ہوں گے، اس لیے کہ یہ اس زمانے کے فتنوں کو جاری کرنے والے ہوں گے. یہاں تو بیل لگی جائے گا مجھ پہ، لیکن امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ان مساجد میں سے نہیں. ہم نے یہ جو شفاعت کا کیا تصور ہے، یہ تصور، جبکہ شفاعت کا اثر جب تک دنیا میں ظہور نہیں کرتا قیامت میں اس کی تجلی ہو ہی نہیں سکتی. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن اہل بیت اطہار سے میں نے دنیا میں اپنے لیے کچھ نہیں سیکھا وہ قیامت میں آ کر مجھ جیسے کی شفاعت کریں گے. میں جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں اہل بیت سے، قرآن سے عمل نہیں لینا چاہتا، لیکن چاہتا کیا ہوں کہ چونکہ میں نے ان کے لیے کچھ عزاداری کی ہے، ان کے لیے میں ان کو جانتا ہوں، میرے دل میں ان کی کچھ محبت ہے، تو یہ محبت مجھے قیامت کے دن میری بے عملی کے باوجود بھی مجھے شفاعت کی مستحق بنا دے. یہ ساری خوش فہمیاں ہیں، سب خوش فہمیاں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واحد آدمی کہ جو دنیا سے مومن جانے کی گارنٹی رکھتا ہے متقی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے صاحبان ایمان اس وقت تک مت مرنا لا تموتو، مت مرو، لا تموتن نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ہے، ہرگز مت مرنا الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یعنی کیا؟ اگر مرنا ہے تو صرف مسلمان مرنا. اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ماشاءاللہ کہ اگر کوئی جتنے مرضی اعمال کر کے دنیا سے جائے، اگر خدا نہ خواستہ مسلمان نہیں مرا، یہ سوال آپ سے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. مثلا کوئی بہت بڑا عزادار تھا، بہت عبادت گزار تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فقیہ تھا،
لیکن مرنے سے پہلے اسلام سے آئے گی کوئی چیز کام اس کے؟ اس معاملے میں کلیئر ہے نا ہم؟ اگر اس معاملے میں کلیئر ہیں تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر صرف مسلمان یعنی مسلمان ہو کر مرنا ہے، واحد راستہ کیا ہے؟ اے لوگوں تقوی کو اختیار کرو حق تقاتہ ہی، جیسا تقوی کا حق ہے۔ شفاعت کا معنی کیا ہے؟ شفاعت کا معنی یہ ہے کہ میں دنیا میں کم از کم اہل بیت سے اپنے لیے تقوی تک پہنچنے کا سامان مہیا کر لوں۔ مجھے یہ ایکویشن سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں اہل بیت اطہار کو میں کوئی پرائیورٹی لسٹ میں رکھوں ہی نہیں، ان سے کوئی عمل لینے کی کوشش کروں ہی نہیں، میری زندگی میں اہل بیت کو سمجھنے، ان کے فرمودات پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور پھر بھی میں یہ امید رکھوں کہ یہ میری قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ، کہ جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ اگر ہمارے امر پر عمل کرنے والے ہو، اگر ہماری نہیں سے جن چیزوں سے ہم نے منع کیا دور رہنے والے ہو تو ہمارے شیعہ ہو۔ شفاعت کس کے لیے ہے؟ شیعہ کے لیے۔ وَإِلَّا فَلَا، اگر یہ نہیں ہیں چیزیں تو تم ہمارے شیعہ، تم میرے ادعا سے میں شیعہ بنوں گا یا جناب سیدہ کے اقرار سے بنوں گا؟ اب تصور کریں نا، میں تو اپنے گمان میں اپنے آپ کو شیعہ سمجھ کے قیامت کے دن پہنچ جاؤں، اور جناب سیدہ پلٹ کر مجھ سے کہیں کہ یہ نہیں ہے شیعوں میں سے، تو قیامت کے دن آپ کے پاس کوئی گنجائش ہوگی کچھ کرنے کی؟ نہیں ہوگی۔ جو بھی گنجائش ہے وہ کہاں ہے؟ دنیا میں۔ لہذا یاد رکھیے گا، قیامت کے اندر ہر چیز جس نے تجلی پیدا کرنی ہے اس کا بنا دنیا کے اندر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں اہل بیت آپ کو پرائیورٹی دیں تو دنیا میں ہمیں اور آپ کو اہل بیت کو پرائیورٹی دینی پڑے گی۔ شفاعت کا معنی ایگزیکٹلی یہی ہے۔ قرآن شفاعت کرے گا کس کی؟ جس کی زندگی میں قرآن کو پرائیورٹی۔ نماز شفاعت کرے گی کس کی؟ جس کی پرائیورٹی نماز ہو۔ علماء شفاعت کریں گے کس کی؟ جن کی زندگی میں پرائیورٹی، تو آپ اپنی پرائیورٹی لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اپنے شفیع خود بخود مل جائیں گے، خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ لیکن آیا یہ پرائیورٹی لسٹ ایسے بننی ہے کہ میں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں امام حسین سے بہت محبت کرتا ہوں لہذا میری پرائیورٹی لسٹ میں امام حسین ہیں؟ اور اگر آپ کی پرائیورٹی لسٹ میں امام حسین ہے تو آپ نے کتنے کام امام حسین کے لیے کیے؟ یہاں سے شروع کریں۔ امام حسین فرماتے ہیں انی احب الصلاۃ، مجھے نماز سے بہت محبت ہے۔ تو کیا میں نے اپنی زندگی میں کبھی امام حسین کو سامنے رکھ کر نماز پڑھی؟ امام اپنی زندگی کی آخری شب کی مہلت کس لیے مانگ رہے ہیں؟ نماز اور قرآن کے لیے۔ یہ جملے امام حسین کے، مجھے ایک شب کی مہلت چاہیے کس لیے؟ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اور نماز۔ اور ہم اسی شب میں، خاص طور پہ شب عاشور میں، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز۔ ہمارے عزادار بچے وہ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، ہم آپ مجھے وہابی کہہ دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ 7 امام بارگاہوں میں جا کر چکر لگانا، یہ سیرت سید الشہداء ہے۔ یہ شب عاشور بیٹھ کر اپنے قلب کو خدا کے نزدیک پہنچانا، یہ سیرت سید الشہداء۔ منع نہیں کر رہا، یہ بھی کریں، کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ خدا نخواستہ حرام ہے، بدعت ہے، کچھ ہے، یہ نہیں کہہ رہا بھائی۔
ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام کیفیات کے درمیان اس وقت کو بھی تو یاد کریں کہ جب امام نے کس مقصد کے لیے اس رات کو طلب کیا ہے۔ اہل بیت اطہار شام غریبہ میں خیمے جلنے کے بعد اگر نماز ترک کر رہے ہیں تو تمہیں حق ہے، لیکن اگر جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے درمیان، سربریدہ لاشوں کے درمیان اگر اہل بیت اطہار نماز ترک نہیں کر رہے، اور میں صرف اس لیے نماز ترک کر رہا ہوں کہ میں نے سارا دن عزاداری کی ہے اور اب میری نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے، اب مجھے آ کر کوئی یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری تو نماز یہ ہے، تو میں کر سکتا ہوں شفاعت، توقع رکھنی چاہیے پھر مجھے شفاعت۔ لہذا جو کچھ بھی، جب تک ہم دنیا میں متوجہ نہیں ہیں اہل بیت کی طرف، یہ توقع رکھنا کہ اہل بیت ہماری طرف متوجہ ہوں گے قیامت میں، یہ پاسبل نہیں۔ یہ توجہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بنیادی ترین جو عنصر درکار ہے اسے طہارت کہتے ہیں، بنیادی ترین عنصر۔ لہذا طہارت صرف بعض ظاہری نجاستوں سے دور ہو جانا نہیں، طہارت صرف ایک خاص ترکیب سے وضو کو انجام دے لینا نہیں ہے۔ یہ تو عبادات ہیں، ان میں سے بعض چیزیں احکامات فقہیہ ہیں، یہ بعد میں آئیں گی۔ ان طہارات سے پہلے مثلا کوئی کافر 1000 مرتبہ وضو کرے، پاک ہو سکتا ہے؟ 1000 مرتبہ غسل کر لے، پاک ہو سکتا ہے؟ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا واضح طور پر معنی یہ ہوا کہ جب تک میرے قلب کے اندر کفر کی نجاست ہے، میں اپنے بدن کو جتنا مرضی پانی سے دھو لوں میں پاک نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے چونکہ کفر کی ڈیفینیشن یہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی اگر اپنی زبان سے کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے، چاہے میرا عمل اس سے زیادہ کافر ہو۔ عمل میں کافر ہوں، لیکن چونکہ زبان سے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں تو میں کیا ہوں؟ تو یہ مسلمانوں کی ڈیفینیشن تو ہے، لیکن نہ قرآن کی مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے، نہ اہل بیت اطہار کی اسلام کی ڈیفینیشن۔ میں کئی مرتبہ یہ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور کئی مرتبہ پڑھتا رہوں گا، چونکہ آپ سے پہلے یہ خود میرے اپنے لیے واعظ و نصیحت کا مقام۔ اذ قالت الاعراب آمنا، یہ آ کر کہتے ہیں رسول ہم ایمان لے آئے۔ اے رسول ان سے کہو کہ یہ کہیں اسلمنا، ہم نے ابھی زبان سے صرف تسلیم کیا ہے، ان کے قلوب میں ابھی ایمان داخل نہیں۔ اذ جاءک المنافقون، یہ منافق آ کر کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ اعلم، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ کون سا کلمہ بھائی؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جب وہ اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ لقد فتن الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، ان کو بھی آزمایا۔ کیوں؟ لیعلمن، پھر نون تاکید ثقیل ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے
اب اللہ جاننا چاہتے سے کیا مراد ہے کہ خدا کو معلوم نہیں ہے؟ نہیں، لوگوں نے کہا یظہرنا، اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، لہذا زبان کا کلمہ کسی کام نہیں آئے گا. جو ایمان کام آنا ہے وہ کون سا ایمان ہے؟ عمل کا. بس اگر میرا عمل مومن اور مسلم ہے تو میں مسلمان ہوں، لیکن اگر میرا عمل مومن اور مسلم نہیں ہے تو ہم نے سمجھا ہوا اسلام بہت آسان سی چیز ہے، چونکہ میرے شناختی کارڈ پر لکھا ہوا ہے مسلمان، چونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا اس لیے مسلمان. کچھ ظاہری احکام فقہیہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حقیقت اسلام. اس لیے حضرت ابراہیم اپنی زندگی کے آخر میں خانہ کعبہ بنانے کے بعد اللہ سے دعا کیا کہ کرے، پروردگار ہمیں قرار دے کن میں سے؟ مسلمین میں سے. ابراہیم علیہ السلام اپنی تمام تر اس مقام و مرتبہ نبوت و رسالت و اولی العزمیت، ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنی عمر کے آخر میں کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار مجھے اور میری ذریت کو قرار دے کس میں سے؟ ابراہیم اگر اپنی عمر کے آخر میں آ کر دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے مسلمانوں میں سے قرار دے، تو مقام مسلم، مقام تسلیم، اس کا مطلب اتنا آسان نہیں ہے. جب تک ہم نے دین کو اپنی زندگی میں ایک بہت ہی آسان اور ایک بہت ہی عام سی چیز قرار دیا ہوا ہے، تب تک اسلام کا کوئی اثر ہمارے وجود سے ظاہر نہیں ہو سکتا. لہذا اب طہارت کی منزل، جب تک کفر ہے دل کے اندر طہارت نہیں. جب تک گناہ انجام دے رہا ہے اس وقت تک طہارت حقیقی حاصل. کفر کی، تمام تر گناہوں کی، ان تمام کی جڑ کیا ہے؟ حب دنیا. جب تک حب دنیا نہیں نکلتی اس وقت تک نہ انسان مسلمان بن پاتا ہے، نہ گناہوں کو نکلا ہمارے دل سے دنیا کی محبت یا نہیں. دنیا کی محبت کو ترک کرنے کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے مراد کہ آپ کھانا پینا ہر چیز چھوڑ دیں. یہ ریپیٹڈلی اس لیے کہتا ہوں کہ کہیں کوئی زبان ہماری باتوں سے غلط مطلب نہ لے کہ مولانا صاحب نے ترک دنیا کہہ دیا تو میں کسی جنگل میں چلا جاؤں. نہیں، یہ دین نہیں ہے. لا رہبانیت فی الدین، دین کے اندر رہبانیت. دنیا کی محبت نہیں ہونی چاہیے. یہ دنیا کی محبت سے مراد کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے مراد یہی ہے جو میں نے کئی مرتبہ اشارہ کیا، فلاں چیز اگر مجھے نہیں ملی تو مجھے لگ رہا ہے میری دنیا ختم ہو جائے گی. آج کل کی ہماری نوجوان نسل ہے، اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لو تو پھر اس کے بعد دیکھو کیا حال ہوتا ہے. البتہ یہ ہماری ہی بے تربیتی کا نتیجہ ہے. ہم سے خود موبائل چھوٹ نہیں رہا ہوتا اور اولاد کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے نہیں چھوٹ رہا موبائل، لیکن اولاد سے ہم چھڑوانا چاہتے ہیں. معذرت چاہتا، بعض چیزیں میں کہتا ہوں، مجھے کتنے فیصد لوگ ہیں جو موبائل کا پروڈکٹیو یوز کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ شاید آپ ٹیکنالوجی کی، نہیں بابا، ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو جن کا موبائل کا پروڈکٹیو یوز 1% بھی نہیں ہے، ان کو کہنا پڑے گا کہ بھائی خدا کے لیے موبائل مت استعمال کرو، کیونکہ تمہارا 99% یوز تمہیں دنیا کی طرف لے کر جا رہا ہے. جتنا دنیا کے نزدیک جاؤ گے اتنا قرآن اور خدا اور اہل بیت سے آٹومیٹیکلی دور ہو جاؤ گے. اگر آپ کا پروڈکٹیو یوز نہیں ہے تو آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ بہانے ہیں ہمارے سارے. مولانا صاحب وہ آج کل آپ کو پتا ہے ساری چیزیں چونکہ آن لائن ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو آپ کے لیپ ٹاپ پر بھی ہو سکتا ہے. کون سی آن لائن چیزیں جو لیپ ٹاپ پہ نہیں ہو سکتی؟
اس 90% نان پروڈکٹیو 99% نان پروڈکٹیو استعمال کا بہانہ کیا ہے؟ مولانا صاحب وہ مجھے ٹیکسی منگانی ہوتی ہے کریم. یہ کریم منگانا وہ بہانہ ہے کہ جس کے ساتھ 99% نان پروڈکٹیو یوز. اگر ہم اپنے آپ کی تربیت ایسے کریں کہ ہمارے موبائل کا ہمارے لیے استعمال پروڈکٹیو ہو تو یقیناً ہم اپنی آنے والی نسل کو پروڈکٹیوٹی دے سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی. لیکن اگر کوئی ٹیکنالوجی ہمیں خدا سے دور لے کر جا رہی ہے تو عین اس عالم میں کہ نعمت خدا ہے ہمارے لیے زحمت بن چکی ہوتی ہے. رحمت اور زحمت میں صرف ایک نقطے کا نہیں، اصل فرق ہے استعمال کا. نعمت کو اگر خدا کے لیے استعمال کیا جائے رحمت ہوتی ہے، اپنی خواہشات نفسانی کے لیے استعمال کی جائے تو زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. تمام نعمتیں ہیں نا بھئی. آنکھ نعمت خدا ہے. کب تک؟ جب آنکھ خدا کی طرف لے کر جا رہی ہو. یہی آنکھ اگر شہوت و لذات اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن جائے تو زحمت ہے. اب اس سے لے کر آگے آپ جتنے مرضی قس الہذا تمام چیزوں کو اس پرائیورٹی بیس پہ رکھ کے دیکھ سکتے ہیں. لہذا طہارت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ طہارت کا مفہوم یہاں سے شروع ہوتا ہے. بنیادی طور پر اپنے اندر سے حب دنیا کو ختم کرنا، یہ ابتدا ہے، بنیاد ہے طہارت کی. لہذا اس مرحلہ طہارت، یہ جو مقدمہ طہارت ہے، اس کو اصطلاح قرآن میں تزکیہ کہتے ہیں. جب تک تزکیے کا عمل نہ ہو طہارت کبھی بھی صورت پیدا نہیں کرتی. طہارت کے لیے جو زمینہ چاہیے وہ کس چیز کا ہے؟ تزکیے کا. میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں، بندہ کافر ہو جتنا مرضی اس کو آپ نہلا دیں پاک، جتنے مرضی غسل کر لے پاک، مسلمان ہونے کے بعد ایک مرتبہ سو کر اٹھ گیا. اب یہ نیند کیا چیز ہمارے اوپر طاری کرتی ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں، لیکن شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ جیسے ہی تم نیند کی وادی میں داخل ہو کر واپس آتے ہو تو اس چکر کے نتیجے میں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم قرآن کو ہاتھ لگا سکو. مجھے نہیں معلوم کہ نیند انسان کے اوپر کیا چیز طاری کرتی ہے، لیکن یہ وضو اور میت کا غسل، یہ وضو کس کے لیے؟ جو واپس آ جائے، اور وہ غسل اس کے لیے جو واپس نہ آئے. قرآن کی آیت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ نیند کے عالم میں تمہاری روحوں کو، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم واپس بھیج دیتے ہیں جس کی حیات باقی ہے، لیکن جس کی قضا کو اللہ نے حتمی کر دیا ہوتا ہے اس کو ہم روک لیتے ہیں. جسے روک لے اللہ اسے غسل دینا پڑتا ہے. جو واپس، اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ حتیٰ نیند کی کیفیت میں ہم موت کے دروازے کو دستک دے کر واپس آئے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر ہم ذرا سا نیند اور موت کی کیفیات کے اوپر غور کر لیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ طہارت کا تعلق حیات کے ساتھ ہے، عدم طہارت کا تعلق موت کے ساتھ ہے. اور اگر یہ بات تھوڑی سی یہاں میں کنوے کر چکا آپ کو کہ طہارت کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان سے. عدم طہارت کا تعلق کس سے ہے؟ موت سے. تو جب تک ایمان باقی رہے گا زندہ ہوگا، چاہے چلتا پھرتا ہو تب بھی زندہ ہے، چاہے جنازہ ہو تب بھی زندہ ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو مرا ہوا تو ہے ہی مرا ہوا، ایمان نہیں ہے تو چلتا پھرتا دکھائے دیے تب بھی مردہ ہی ہے.
لہذا اصل حیات کا تعلق کس سے ہے؟ اصل حیات کا تعلق طہارت سے۔ لہذا اب خدا کہتا ہے، خدا بہت جگہوں پہ اشارہ ہے، جو دنیا میں صاحب بصیرت ہوگا قیامت میں صاحب بصیرت ہوگا، اور جو دنیا میں آنکھوں کے باوجود اندھا رہا وہ قیامت کے دن خدا سے کہے گا یا رب لما حشرتنی اعما، پروردگار تو نے مجھے قیامت کے دن اندھا کیوں محشور کیا؟ خدا کیا کہے گا؟ اسی طرح سے ہماری نشانیاں آتی تھیں اور تم ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی منہ پھیر لیتے تھے، آج خدا تم سے منہ پھیر چکا ہے۔ لہذا بڑے نبی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کی تجلی کا ظہور ہوگا قیامت میں۔ لہذا قیامت میں زندہ کون ہوگا؟ جو دنیا میں زندہ رہنا سیکھ لے، جو دنیا میں زندہ نہ ہوا ہو قیامت میں، جبکہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، آخرت کا دار، آخرت کی جو منزل ہے لہی الحیوان، اصلی زندہ آخرت ہے، آخرت زندہ ہے۔ موضوع رہے گا تو تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، آج اشارہ کر دیتا ہوں۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا آخرت کی زندگی، جہاں پر بھی دنیا کی بات کی اللہ نے کیا کیا؟ حیات الدنیا۔ دنیا کو اللہ نے کبھی حیات نہیں کہا، دنیا کو حیات نہیں کہا، اضافت ہے یہاں پر۔ اور یہ اضافت کیا بتا رہی ہے؟ کہ دنیا خود زندہ نہیں ہے، دنیا کی زندگی۔ لیکن جب آخرت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آخرت کی بات کی تو یہ نہیں کہا آخرت کی زندگی، فرمایا ان الدار الاخرہ لہی الحیوان، آخرت خود زندہ ہے۔ لہذا بھی ابحاث ہیں، یہ کچھ مسائل ہیں۔ جنت کے پھل سڑیں گے نہیں، جنت کی شراب سڑے گی نہیں، جنت کا دودھ سڑے گا نہیں، جنت کے پانی سے بدبو کوئی چیز۔ جنت کے ذائقے ختم، کبھی آپ نے سوچا کہ جنت کے ذائقے ختم کیوں نہیں ہوں گے؟ ہر مرتبہ جنت کا جو بھی آپ نعمت کھائیں گے پیئیں گے اس کا ذائقہ بالکل پہلی مرتبہ والا ہوگا۔ پاسبل ہے یہ؟ دنیا میں کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ دنیا میں دو نعمتیں ایسی ہیں جن دونوں کا تعلق چونکہ حیات سے ہے، لہذا دونوں کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن ہر مرتبہ ان سے جو سرور حاصل ہوتا ہے وہ بالکل پہلی دفعہ جیسا ہوتا ہے۔ اور ان دونوں نعمتوں کا تعلق اصل حیات سے ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی ختم ہو جائے حیات ختم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے سانس اور دوسرا ہے پانی۔ سانس کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یا ہے ضرورت؟ سانس کا تعلق حیات سے ہونا دلیل چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ ہاں، اوپر والی نیچے نہ آئے، نیچے والی اوپر نہ آئے۔ پانی کا حیات سے کیا تعلق ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ شے کو پانی سے، البتہ یہاں پر پانی سے کیا مراد ہے اس کو کبھی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن بالآخر لفظ کی حد تک تو پانی ہے، پانی۔ ایسی نعمت ہے پانی، ہے کوئی کہ جو یہ کہے کہ مجھے پانی پی کے ایک دن کے لیے پانی بند کر کے دیکھ لیں آپ اس کا؟ دنیا بھر کی نعمتیں پلا دیں، پیتا رہے گا، لیکن جب پانی پیے گا آواز اندر سے آئے۔ کوئی ذائقہ ہے پانی کا؟ کوئی نہیں۔ ہوا کا کوئی ذائقہ ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن ہر مرتبہ کچھ دیر سانس روک لیں، اس کے بعد پہلی سانس اپنا ذائقہ خود بخود سکھاتے۔
بس یاد رکھیے گا اگر کسی نعمت کا تعلق حیات سے ہو جائے اس کے ذائقے میں کمی نہیں آتی، اگر کسی نعمت کا تعلق حیات سے ہو جائے وہ سڑتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان دار الآخرہ لہی الحیوان، قیامہ ہے خود، آخرت کیا ہے؟ آخرت خود زندہ ہے۔ یعنی خود زندہ سے کیا مراد ہے؟ آخرت میں جو کچھ بھی ہے زندہ ہے۔ پس جنت کی ہر نعمت چونکہ خود زندہ ہے لہذا نہ سڑے گی، نہ اس کے ذائقے میں کمی آئے گی، اور نہ ہی وہ نابود ہو کر ختم ہونے والی ہوگی۔ لہذا اب طہارت کا معنی جو ہم نے کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ طہارت بنیادی طور پر وہ ہے جو ہمیں حیات سے منسلک کرتی ہے۔ اس طہارت کا مقدمہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ لہذا تزکیہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا کل آپ کی خدمت میں، لیکن آج ایک مرحلہ عرض کر دوں۔ انما یرید اللہ، اللہ نے بس یہ ارادہ کیا۔ کیا ارادہ کیا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے اہل بیت تمہیں کیا کرے گا؟ رجس سے دور رکھے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ کہ تمہیں پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ خب اگر صرف مقام تطہیر ہی کفایت کرتا تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ انما یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا، کہ تمہیں پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پہلے فرمایا لیذہب عنکم الرجس، اے اہل البیت سب سے پہلے تمہیں کس سے دور رکھے؟ رجس سے دور رکھے۔ جب تک رجس سے دوری پیدا نہیں ہوتی طہارت اصلاً ظہور پیدا، اس رجس کے دور کرنے کو اصطلاح میں تزکیہ کہتے ہیں۔ جب تک تزکیہ حاصل نہ ہو طہارت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تزکیے کی بنیاد بنیادی طور پہ جو ابتدائی بنیادی ترین چیز ہے وہ کیا ہے کہ تزکیے کے لیے ضرورت وہ ہے ترک دنیا، ترک محبت دنیا۔ لہذا انسان کی اس دنیا کے اندر جو سب سے بڑی اور بنیادی آزمائش ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو احساسات کے اعتبار سے دنیا کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ لہذا ہماری پانچوں کی پانچوں سینس بنیادی طور پر عالم دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ اس احساس کو اگر انسان اپنی عقل سے دنیا سے دور کر لے تو جو دروازہ اس کے اوپر کھلتا ہے وہ طہارت کی پہلی منزل تزکیے کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ لہذا روزہ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحبان تقوی ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری بنیادی ترین، اگر ہم دنیا کی نعمات میں تمام چیزوں کو پرائیورٹی لسٹ میں بنائیں تو بھوک انسان کی سب سے بنیادی ترین ضرورت ہے۔ جیسے ہی انسان اپنی اس بنیادی ترین ضرورت کو کنٹرول کرتا ہے تزکیے کا پہلا قدم خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ اور روزہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ اسی پریکٹس کا نام۔ لیکن چونکہ ہم عبادات کو عادتاً انجام دیتے ہیں لہذا روزہ ہمارے اوپر کوئی بھی اثر تربیت کا مرتب نہیں کرتا۔ اب مجھے حیرت ہوتی ہے جو روزہ دنیا میں اثر نہیں دکھا رہا وہ قیامت کے دن میرے کام کیسے آ سکتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا میں روزے کا کم ترین اثر کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اگر روزہ رکھ کر بھی میں متقی نہیں بنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے روزے نے اثر، تو جو روزہ دنیا میں اثر نہیں دکھا رہا وہ قیامت کے دن کیسے اثر انداز بن سکتا ہے، یہ میری کم از کم سمجھ میں۔ لہذا توسل ہو، شفاعت ہو، اہل بیت سے تمسک ہو، جب تک عمل کی صورت میں ظہور نہیں کرے گا
ہمارے ادعا، ہمارے دعویٰ کرنے سے اگر کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو جتنا مرضی ادعا کرے. جب عمل میں انسان ایمان سے، جب عمل کے اعتبار سے انسان امام سے دور ہوتا ہے تو حجت خدا دنیا میں تنہا رہ جاتی ہے. مگر مدینہ کے لوگ حضرت امیر کو جانتے نہیں تھے. کون ہے جو مدینہ میں حضرت امیر کو نہ جانتا ہو؟ مگر یہ وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے خندق میں پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، برز الیوم کل ایمان، کل ایمان کل کفر سے لڑنے جا رہا ہے. کون ہے کل ایمان؟ حضرت امیر. سب لوگ جانتے ہیں منافق اور مومن کی پہچان اور فارق بین النفاق والایمان کون ہے؟ حضرت امیر. کرم اللہ وجہہ. کتنے ہی کمالات ہیں حضرت امیر کے، احادیث ہے، نہیں جانتے لوگ، جانتے. لیکن اس کے باوجود مولا کائنات کی مظلومیت کیا ہے کہ جناب فضا آ کر حضرت زہرا سے کہتی ہیں، بی بی اب مدینہ کے لوگ حضرت امیر کو سلام نہیں کرتے. جب حضرت امیر شام کو آئے گھر تو جناب سیدہ نے پاس بیٹھ کر کہا، یا ابو الحسن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھئے نبی کی بیٹی، کیا پوچھنا چاہتے؟ یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فاتح خیبر رونے لگے. یہ جملہ اپنے اندر سنگین ہے. علی کا گریہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ یہ ایک بات اگر مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے، علی کا اول مظلوم ہونا سمجھ میں آ جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں کسی کے سلام کا جواب نہ دینا کس بات کا اظہار ہوتا ہے؟ کسی کے سلام کا جواب نہ دینا یعنی آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہو. جو بنا ہے کلمے کی، جو بنیاد ہے اسلام کی، جس کی محبت جزو ایمان ہے، جس کی مودت واجب قرآن ہے، یہ مدینہ کے لوگ ہیں جو سلوک کر رہے ہیں حضرت امیر سے کہ میرا مولا سلام کر رہا ہے اور سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں. تو حضرت زہرا کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری ٹوٹی ہوئی پسلی سے زیادہ علی کا دل ٹوٹا ہوا ہے. آسان تو نہیں ہے عزیز. تاریخ آج تک واضح نہیں کر سکی کہ فدق کے لیے مقدمہ پہلے لڑنے گئی یا گھر کا دروازہ پہلے جلا. بعض مورخین نے لکھا کہ فدق پہلے غصب ہوا، دروازہ اس کے بعد چلا. تو جب گئی ہے دربار تو ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ. کسی نے مجھ سے پوچھا، مولانا کتنی دیر لگی ہوگی خطبے میں مسجد میں؟ میں نے کہا بیٹے جواب صرف اتنا سا ہے، انٹرنیٹ سے خطبہ فدقیہ ڈاؤن لوڈ کرو اور کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دو. کچھ دیر میں تمہارے پاؤں تمہیں خود بتا دیں گے کہ سیدہ دربار میں کتنی دیر کھڑی رہی ہوگی. لیکن جب محسوس ہو تو ساتھ ساتھ یہ سوچنا
کہ جب سیدہ اتنی دیر کھڑی رہی تو پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، بازو متورم تھا۔ سیدہ کی تربیت کا اثر ہے جو کربلا میں ظہور کر رہا ہے۔ تو جس نے اپنی ماں کو اس عالم میں دربار میں کھڑے ہوئے دیکھا ہوگا، اس کے لیے کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں کھڑا ہونا ڈاکٹرز نے کہا ہے یہ بات کہ انسان کے بدن کی ہر ہڈی خود جڑ جاتی ہے سوائے پسلی کے ہڈی، خود سے نہیں جڑتے، اور جب تک ہڈی ٹوٹی رہے اس کی ہر حرکت کے ساتھ انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کبھی تو سوچنا کہ سیدہ اپنی پسلی کے ٹوٹنے سے لے کر اپنی شہادت تک جتنے دن زندہ رہی ہے، ہر آتی ہوئی سانس کے ساتھ تکلیف میں رہی ہے، ہر جاتی ہوئی سانس کے ساتھ تکلیف میں رہی۔ لہذا اپنے پہلو سے ہاتھ اٹھانا سیدہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ قربان جاؤں سیدہ کی علی سے محبت پر، خدا جانے کیسی عاشق امیر ہے کہ حضرت امیر کا دل نہ دکھے جب حضرت گھر میں تشریف لاتے اپنے پہلو پر سے ہاتھ ہٹا دیتے تاکہ علی کے دل کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ علی کو پتہ نہ لگے کتنی تکلیف ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی یہ وصیتیں کر کے کیوں گئی، یا علی دفنی فی اللیل، یا علی کفنی وغسلنی فی اللیل۔ بی بی رات کی تاریکی میں دفن ہونا سمجھ میں آتا ہے، یہ غسل و کفن کو رات کی تاریکی میں کیوں ارشاد فرما رہی ہو؟ بس تو اس وقت سمجھ میں آیا جب رات کی تاریکی میں غسل دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر علی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اور جب پوچھا گیا تو بس اتنا کہہ سکے، ارے بڑی صابرہ تھی شہزادی، کتنے زخم ایسے ہیں جو علی کو معلوم ہی نہ ہونے دیے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم شہدائے کربلا، منتقم اسیران کربلا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام، تمام مسلمین جہان مؤمنین جہان کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں مؤمنین جہان مسلمین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص اسرائیل اس کے تمام حامیوں اور بالخصوص منافقین کو نیست و نابود فرما۔ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ برادر نے کسی مومنہ کے بارے میں کہا ہے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور 5 دن سے ہوش میں نہیں آئی۔ ایک اور بندہ خدا 3 ہفتے سے زیادہ کومے میں ہیں، اس کے لیے خاص طور پر دعا کا کہا گیا ہے۔ ہمارے ایک برادر ہیں، ان کے 2 بھائی بہت شدید علیل ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مریض آپ کے مورد نظر مومنین ہیں، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔